اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مردین، السلام علیکم۔ جیسا کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع سورہ کوثر کی روحانی تفسیر اور اس کے فوائد کے حوالے سے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ پہلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، پاکی بیان کرتے رہو، اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور قربانی دو۔ اور تیسری آیت ہے، ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد لائے گا، بے نام و نشان لائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ اصل میں اس کا اگر ہم پس منظر چیک کرتے ہیں تو جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تانے دینے شروع کر دیے کہ جب ان کے یکی بعد دیگرے 3 نرینہ اولاد حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی جب وفات ہو گئی تو 3 اولاد نرینہ کے وصال کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ بیٹوں سے جیسے نسل چلتی ہے آگے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں، آگے نسل نہیں چلے گی اس طرح۔ تو یہ بات دکھ دیتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو وہ اس طرح کہتے تھے کفار۔ تو یہ جب محسوس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اس بات کا کوئی ان کو جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب رب المشرقین والمغربین اور جو جد الحسن والحسین ہے اور جو تمام کائنات کے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، رسول ہیں، جن کی تعظیم کے بارے میں کہ کس طرح ان کی تعظیم کی جائے، سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اس در پہ پہنچو تو اپنی آواز نیچے رکھو، مبادا کوئی آواز تمہاری ناگوار گزر گئی اور تم دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب اللہ نے ان کی تعظیم کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آواز اپنی نیچے رکھو، اس در پہ جاؤ، تو جو ایسی باتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اور یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد انا اعطیناک الکوثر، کہ حوض کوثر سے مراد ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اولاد کی، تو کثرت، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تمہیں کثرت عطا کی۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی لوجک دیکھ لیتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے، اس کی ٹوٹل حروف جو ہیں 15 ہیں، اور 15 حروف جو ہیں یہ اولاد نرینہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ 3 تھی۔ اگر 15 کو ہم 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، تو حاصل آتا ہے 5۔ تو نیچے جب اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 لیے، 3 واپس لے لیے، تو اس کے بدلے میں 5 عطا کر دی، جو کثرت کا باعث بنے، جو اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان 5 سے چلی۔ تو یہ ایک لوجک ہے اور ایک راز ہے۔ اسی طرح اس پوری صورت کے اندر 3 باتیں ہیں۔ عالم اور مفتی صاحبان جو ہیں وہ اس کا ترجمہ مجھ سے اچھا کر لیں گے، اور اس کی جو شان نزول ہے وہ مجھ سے اچھا بیان کر دیں گے۔ میں صرف روحانیت کے نقطہ نظر سے اس پہ بات کر رہا ہوں، اور اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ
اس میں تین چیزیں ہیں، تین آیتیں ہیں. ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پہلی آیت کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت عطا فرمائی. تو یہ کثرت ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعادت کرام، اہل بیت اکرام رضوان اللہ اجمعین، یہ سب آپ دیکھیں گے کتنی کثرت میں آل رسول سعادت کرام آج بھی دنیا میں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. کسی کے جڑنے سے، کڑنے سے اور کتنی بھی کوشش کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا. چنگیز خان نے بھی خوب کوشش کی کہ آل رسول کو ختم کر دیں، نہیں ہو سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ قیامت تک رہیں گے ایسے ہی، اور اس میں برکت ہی رہے گی ہمیشہ. ایک تو یہ کہ کثرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسری آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو کثرت سے، اور قربانی دیتے رہو. تو اب اگر آل رسول یہ کام بھی کرتی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ چلتی ہے، کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتی ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتی ہے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے جو ان کے اندر استطاعت ہے اس حساب سے وہ اگر قربانی دیتے ہیں. تو پھر تیسرا جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دشمنوں کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اگر کوئی ہم نے کثرت عطا فرمائی ہے تمہیں، اور تم اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہو اور قربانی دیتے رہو، اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں آل رسول، تو پھر ان کے دشمنوں کو اللہ خود ہی تباہ برباد کر دے گا. یہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا کہ میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا. تو یہ اہل بیت اکرام اور تمام سادات پہ بھی یہ روحانی طور پہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ پہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کام پر عمل کرتے ہیں، اور جو دین ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے اس پر وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے برکت کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کو پھیلانے کے لیے صدقے دل سے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ، اور مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے اعمال انہوں نے سیدھے کیے ہوئے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی بھی تردد نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا ذمہ، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا ذمہ اپنے سر لے لیتا ہے، اور اللہ ہی پھر ان کو دیکھے گا. تو یہ اس کی روحانی تفسیر ہے. اب یہ ایک عام آدمی اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس طرح کہ سورہ کوثر میں اگر آپ کو کثرت چاہیے، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، یا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ تنگی میں، تو آپ فجر کی نماز کے بعد 911 مرتبہ آپ صرف اس کا اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 دن تک اس کا ورد رکھیں. 911 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کا ورد کریں فجر کی نماز کے بعد. تو انشاءاللہ آپ کو کثرت کے دروازے آپ پہ کھلیں گے. اور اس سے پہلے آپ فاتحہ وغیرہ دلا دیں. جو اہل بیت ہیں ان کے نام کی، اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں دنیا میں اور جو جا چکے ہیں ان سب کے نام کی فاتحہ دلوا دیں. اس کی عبادت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. اور اگر آپ کو خشوع و خضوع چاہیے اپنی عبادتوں میں، اور چاہیں کہ آپ کا دل لگے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اس کا ورد کریں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا.
آپ کا تصور اچھا ہو جائے گا، روحانی کیفیت آپ پہ آنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ سب فوائد آپ کو بے شک ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی شخص سے پریشان ہیں اور وہ آپ کو جا بجا بیجا تنگ کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، تو کوشش کریں کہ آپ درگزر فرمائیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ خود اس کو ہدایت دے گا، یا اس کا جو بھی حل نکالے وہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ آپ کا صبر یہ ہے کہ آپ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی کو بول رہے ہیں، دوست کو بول رہے ہیں کہ یار وہ ایسا کر رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ نے زبان سے ایک لفظ شکوہ نہیں نکالنا ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور کسی کو بھی نہیں بولنا، اور اس پہ صبر شکر کر کے صبر کر کے یہ آپ گزارا کریں گے، تو یہ صبر ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ کریں تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر نہیں کرتے تو فجر کی نماز کے بعد 511 مرتبہ ان نشانیہ کا هو الابتر اپنے دشمن کا تصور کر کے اگر یہ پڑھیں گے تو اس کے لیے 9 دن کر لیں آپ، انشاءاللہ تعالی یا تو وہ آپ سے خود صلح پہ راضی ہو جائے گا، یا آپ کا راستہ چھوڑ دے گا، یا اللہ تعالیٰ جو بھی صورت نکالے اس کی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت عطا فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔